الاعراف کی آیت نمبر 48 سورۃ الاعراف کا 6واں رکوع 8ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ یعنی اصحاب اعراف کافروں کو دیکھیں گے جو جہنم میں ہوں گے، وہ انہیں پکاریں گے، ان کی پیشانیوں سے وہ پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، اصحاب اعراف کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا، تمہارا لشکر؟ وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم غرور کرتے تھے وہ تمہیں کیا کام آیا؟ اور پھر اصحاب اعراف غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کافروں سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا، جن کو تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے؟ اب دیکھ لو جنت کے دائمی عیش اور راحت میں کس عزت اور احترام کے ساتھ ہیں۔ ادخلوا الجنت، ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔ یعنی یہ تو اس قدر خوش نصیب ہیں کہ انہیں جنت میں جانے کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ اب نہ تم پر کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے، جو لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے اصحاب اعراف، انہیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اللہ فضل فرمائے گا اور انہیں جنت عطا فرما دے گا، تو جہنمیوں کو بھی امید ہو جائے گی اور وہ سوچیں گے کہ شاید ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ عرض کریں گے یا رب، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اجازت فرما کہ ہم انہیں دیکھیں، ان سے بات کریں۔ اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان جہنمی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے، کیونکہ جہنمیوں کے منہ کالے ہوں گے، شکلیں بگڑ چکی ہوں گی، تو وہ جہنمی جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے۔ اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا! کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، کوئی اپنی ماں کو، کوئی اپنی بہن کو۔ آج تو خاندان میں ایک شخص نیک صالح ہے تو سارا خاندان اس کا مذاق اڑاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس مذاق اڑانے کی وجہ سے یہ مذاق اڑانے والے جہنم میں ہوں اور وہ نیک صالح جنت میں ہو۔ کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کہے گا میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو، تمہیں اللہ نے دیا ہے، کھانے کو دو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو، کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس کھانے کا فیض دو جو اللہ نے تمہیں دیا، کوئی ایک لقمہ ہمیں بھی دے دو، کیونکہ جنت اوپر ہے
اور جہنم نیچے ہے، جہنم 7 زمین کے نیچے ہے اور جنت 7 آسمان سے اوپر ہے۔ اتنا فاصلہ ہے اور جنتی اور جہنمی ایک دوسرے سے کلام کریں گے۔ رب العالمین کی شان و عظمت ہے۔ قالو، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔ جنتی مشروبات، جنتی پانی اور جنتی کھانا یہ کافروں پر حرام۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسا بنایا کہ رات دن پر چھا جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یعنی بتدریج دن آ رہا ہے، بتدریج رات جا رہی ہے، بتدریج رات آ رہی ہے، آہستہ آہستہ دن جا رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جب صبح ہوتی ہے تو اندھیرا آہستہ آہستہ جاتا ہے اور روشنی آتی ہے، پھر جب رات ہوتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اندھیرا آتا ہے اور روشنی جاتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، مسخرات بامری، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے، اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے بنائے ہوئے نظام پر اور اس کے حکم سے وہ چلتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، حکم دینے والا بھی وہی ہے۔ حقیقی طور پر حکم اسی کا چلتا ہے۔ فرشتے، انبیاء، اولیاء جو تصرف کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہاں کا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت دینے والا ہے، اس کے نام میں بھی برکت ہے۔ لفظ اللہ اللہ اللہ، اس کا ذکر کیا جائے تو دل کا میل دور ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ ایسے اذکار ہیں کہ جس میں ہونٹ ہلتے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس میں لاکھوں مرتبہ بھی پڑھ لیں، برابر والے کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آدمی عمل کو دکھانے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور کئی مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آواز سے کوئی سن لے تو سمجھ جائے، ورنہ ہونٹ اس میں ہلتے نہیں ہیں اور پڑھنے والے کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو زبان سے اللہ 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 جب یہ کہیں تو یہ تصور کریں کہ لفظ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس لفظ میں ایسی برکت ہے کہ ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ تضرعا، عجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر۔ اب تضرع کی تشریح ہم کیا کریں؟ صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ جب ایک فقیر، ایک بھکاری بھیک مانگتا ہے تو وہ کتنا گڑ گڑاتا ہے کہ بسا اوقات ہم کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کتنا یہ عاجزی کر رہا ہے اور کتنا گڑ گڑا رہا ہے۔ جب ایک انسان انسان سے مانگتا ہے تو کتنا گڑ گڑاتا ہے۔ سوچے ایک انسان رب سے مانگ رہا ہے، اسے کتنی عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع اور کتنا گڑ گڑانا ہونا چاہیے۔ اب وہ دعا مانگتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، بے توجہی سے مانگے، کیا یہ ایک بندے کو زیب دیتا ہے؟ وہ خفیہ اور آہستہ دعا مانگو۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ دعا کے معنی ہے، دعا کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کا، بھلائی کا سوال کرنا، یہ دعا ہے اور یہ عبادت میں داخل ہے۔
کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز، محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر اور حقیقی حاجت روا سمجھتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ دعا میں تو ہم اپنی حاجت پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بھلے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین کتنا کریم ہے کہ دعا کرنے پر بھی ہمیں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے ہمارے لیے، اور دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تضرع سے عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع کا اظہار مراد ہے۔ دعا میں ادب یہ ہے کہ آہستہ دعا مانگی جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ دعا کرنا اعلانیہ دعا کرنے سے 70 درجے زیادہ افضل ہے۔ اس میں علماء کے دو قول ہیں کہ عبادات میں اظہار کرنا افضل ہے کہ چھپانا افضل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چھپانا افضل ہے، کیونکہ وہ ریا سے بہت دور ہے۔ چھپا کر عبادت کی جائے تو ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اظہار کرنا افضل ہے، تاکہ اس سے دوسروں کو رغبت ہو اور عبادت کا ان میں شوق پیدا ہو، اور وہ آپ کو دیکھ کر عبادت کریں گے۔ جب تک وہ کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے فرمایا، اگر آدمی اپنے نفس پر ریاکاری، دکھلاوے کا اندیشہ رکھتا ہو تو اس کے لیے چھپا کر عبادت کرنا افضل ہے، اور اگر دل صاف ہو اور ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو تو عبادت کا اظہار کرنا افضل ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو عبادتیں فرض ہیں اس میں ظاہر کرنا افضل ہے، جیسے فرض نماز مسجد ہی میں بہتر ہے مردوں کے لیے، اور زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا ہی افضل ہے۔ اور فرماتے ہیں نفل عبادات، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ صدقہ ہو، اس میں چھپا کر کرنا افضل ہے۔ تو اب دعا کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر ریاکاری کا اندیشہ ہو تو دعا چھپ کر کرنی چاہیے، اور ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو، یا یہ مقصود ہو کہ سب مل کر آمین کہیں گے تو کسی کی آمین کے صدقے میں ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی، تو پھر سب کے سامنے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا میں حد سے بڑھنا کئی طرح ہوتا ہے، یعنی یہ جو فرمایا کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، تو فرمایا دعا میں حد سے بڑھنا کئی طرح سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ بلند آواز سے چیخ چیخ کر دعا کرے، تو یہ انداز جو ہے مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ضرور یاد رکھیں کہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں دعا کرتے ہوئے آداب سے غفلت ہو جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے، ان کی بھی اصلاح فرمائے۔ لیکن دعا میں انداز عاجزی کا ہونا چاہیے، مثلا اے اللہ مجھے بخش دے، یہ انداز ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، وہ خالق ہے، ہم بندے ہیں، تو انداز بھی بندوں والا ہونا چاہیے، آرڈر والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ جب اجتماعی دعا کراتے ہیں تو بہت زیادہ چلاتے ہیں اور انداز عجیب و غریب ہوتا ہے، اس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا۔